لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزیز طلبہ و طالبات، کل ہماری کلاس جو تھی وہ تجوید کی کلاس تھی. آج ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے اور وہ سلسلہ مسائل کا ہے. جو بھی ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں ہم ان کو آج سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ جو ہمارا سیٹرڈے ہوگا اس دن ہم روزمرہ کے مسائل کو سیکھیں گے. 4 دن ہمارا قرآن ہوگا، 2 دن ہماری تجوید ہوگی اور 1 دن ہمارا کیا ہوگا، مسائل کا. اور سنڈے کے دن وہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہوں گی ان تمام کو آپس میں بیان کرنے کا، مذاکرہ کرنے کا دن ہوگا. کوئی بچہ یہاں پر آ کے کسی نہ کسی مسئلے کو ہمارے سامنے بیان کرے گا، تلاوت کی شکل میں، نعت کی شکل میں، تاکہ آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے. بات سمجھے؟ تاکہ آپ بھی کسی کو سکھانے کے قابل بنیں. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہی انسان بہتر ہے. اسی ساری چیزیں جو ہیں آپ کو سیکھنی ہیں، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ جو تجوید کے دن ہوں اور مسائل کے دن ہوں اس دن آپ آنے کی کوشش کریں. میں انشاءاللہ سمجھا کر آپ کو سارے مسائل سمجھاؤں گا. بات سمجھے؟ ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جس اسلام کو مانتے ہیں، وہ اتھینٹک مذہب ہے. اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جو اللہ نے ہمیں کتاب عطا کی ہے نا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یا پھر جو بھی ہمارے مسائل ہیں اس کا وجود آپ کو مل جائے گا. ایسے ہی آنکھیں بند کر کے جس نے بتا دیا ہو گیا نا. ہمارے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے. ہر چیز کو اسلام نے ہمارے سامنے بہترین ایک سے پیش کر دیا ہے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. 2 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین. پہلے لوگ کون سے ہیں؟ جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں. گناہ ہو گیا توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو گیا توبہ کرتے ہیں. بات سمجھے نہیں؟ اس پر ڈٹے نہیں ہے کہ نہیں مجھے توبہ نہیں کرنی. تکبر نہیں کیا، فوراً عاجزی کے ساتھ آئے، توبہ کر دیا. اللہ ان کو پسند کرتا ہے. اللہ کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. دوسرے لوگ کون ہیں؟ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور وہ لوگ جو لوگ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں. پاک صاف رکھتے ہیں. دیکھو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک آتی ہے صفائی، ایک آتی ہے پاکی، دوسری کیا آتی ہے؟ صفائی. پاکی حاصل کرنے کے الگ مسائل ہیں اور صفائی کے الگ. مگر جب انسان پاکی حاصل کرتا ہے، پاکی کے لیے کچھ کرتا ہے، تو صفائی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ اور اگر انسان پاکی کے مسائل سے ناواقف ہے، صرف صفائی کر رہا ہے، اس کو پاکی کا پتہ ہی نہیں پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، تو وہ صاف تو ہو جائے گا پر پاک نہیں ہو سکتا. آج اسی سلسلے کی کڑی جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تمام بچے آج سے اس چیز کی طرف ذہن میں بٹھائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو ہم نے سیکھنا ہے. اور وہ سارے مسئلے ہم نے سیکھنے ہیں جس سے حرام و حلال کی پہچان ہو جائے. اتنا علم جس سے حرام و حلال کی پہچان ہو، ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے. مسلمان میں مرد بھی شامل ہے، مسلمان میں عورتیں بھی شامل ہیں. بات سمجھ رہے کہ تو ہر ایک کو سیکھنا ہے. اور اگر انسان نے اپنے بچپن میں ہی یہ ساری چیزیں سیکھ لی تو نور نہ ڈالے. بات سمجھ رہے کہ مثلا ایک انسان پر نماز فرض ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوتا ہے، اور بچپن میں بالغ ہوتے ہیں. تو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، اس کو عقل آ جاتی ہے، تو اس پر نماز فرض ہوتی ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے چھوٹے بچے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. 7 سال کا بچہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، 10 سال کا بچہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے 7 سال کا بچہ ہو تو نماز پڑھنے کا حکم کرو، 10 سال کا ہو نہ پڑھے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر نماز پڑھواؤ. کیوں؟ اس پہ تو فرض نہیں تھی نا. نماز فرض ابھی بالغ نہیں ہوا تھا. ہم اس کو نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ جب تک یہ بالغ ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کے سارے آداب آ جائے، وہ آداب سارے سیکھ لے، تاکہ اس کی جو
بالغ ہونے کے بعد کی نمازیں ہیں وہ بہترین طریقے سے ادا ہوں، بہترین طریقے سے ادا ہوں۔ ایک انسان نے 30 سال کے بعد جا کے نماز سیکھنا شروع کی، کیا اس کو پیچھے جو نمازیں رہیں اس کا کیا ثواب ہے؟ تو آپ کو بچپن میں ہی اگر یہ ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمایا۔ اور ایک چیز اور سن لیجیے، کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ ایک دین عطا کرنا، ایک ہوتا ہے دین کی سمجھ عطا کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آپ کو پسند کر لیا ہے، آپ اللہ کے ہاں محبوبیت کا درجہ رکھتے ہو، اسی لیے آپ اس ہر چیز سیکھ رہے ہو، ورنہ آپ جیسے بہت سارے چیزوں پہ گھوم رہے ہیں، ارے گھوم رہے ہیں کہ نہیں گھوم رہے؟ تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے پسند کر دیا، ہمیں اللہ نے پسند کر دیا۔ تو آج ہماری جو بحث ہے وہ آیت وضو پر ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ایسی ہے جس کو ہم آیت وضو کہتے ہیں، بات سمجھے گی؟ پاکی یا صفائی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ وضو بھی ہے، ایک ذریعہ وضو بھی ہے۔ اس کے ذریعے جب ہم وضو کرتے ہیں تو انسان کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے، پاکی کیا ہو جاتی ہے؟ حاصل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے کے اہل ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ جو ہم 4 فرض اپنی نمازوں کے لیے کرتے ہیں وضو کی شکل میں، اس کے لیے ہمارے پاس پوری آیت کریمہ موجود ہے۔ سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ ہے، 6 پارے کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 5 سے ہے، آیت نمبر 5 سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس میں 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض کہاں سے سٹارٹ کیا؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھل لو۔ اس کے بعد کیا کرو؟ اور واو کا مطلب کیا ہے؟ اور وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، یہ جو ہے نا ہاتھ، یہ ہاتھ ہے نا آپ کے ہاتھ، اپنے ہاتھوں کو دھلو۔ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق کہتے ہیں کوہنی کو، اپنی کوہنی سمیت، اپنی کوہنی تک، بات سمجھ لے گئی؟ اب کیا کہا؟ پہلا فرض کیا بتایا؟ چہرہ دھلو، یہ کیا کرو؟ اپنے ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھلو۔ اس کے بعد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَکُم، ارجلکم کسے کہتے ہیں؟ پاؤں، اور اپنے پاؤں کو دھلو۔ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں کا، ٹخنوں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہوتا ہے یہ اس کو گھٹنا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھٹنا کہتے ہیں۔ یہ جو ہڈی ابری ہوئی ہے تھوڑی سی، اس کو کہتے ہیں ٹخنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ٹخنا بھی آپ نے اس میں دھلنا ہے، ٹخنا بھی اس میں کیا کرنا ہے؟ دھلنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ کتنے فرض ہیں؟ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جواب ہے کہ ہمارے پاس یہ آیت کریمہ موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح وضو کرنے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ تو پہلا فرض کیا بتایا تھا اس آیت کریمہ میں؟ چہرہ دھونا، چہرہ دھونا۔ اب چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ بعض بچے کیا کرتے ہیں؟ پانی لیتے ہیں، اس طرح مارتے ہیں، اس طرح مارتے ہیں، ہو گیا۔ نہیں، یہ جو آپ کی پیشانی کے بال ہے نا، یہاں سے لے کر یہ تھوڑی کے نیچے تک، یہ جو ہڈی ہے نا، یہ ہڈی بھی گرنی چاہیے نیچے تک، پیشانی سے لے کر تھوڑی تک پورا، ایک کان سے دوسرے کان کی دور، ایک کان سے دوسرے کان کی دور۔ بات سمجھ رہی؟ یعنی کہ اگر اس میں سے ایک ذرہ بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا فرض کیا بتایا؟ دوسرا فرض کیا؟ کوہنیوں سمیت یہ دوسرا فرض ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہاتھ دھونے ہیں آپ نے، اس کے ساتھ پورا یہاں تک یہ جو ہے نا آپ کی یہ کوہنی جو ہے نا، یہ بھی پوری بھیگنی چاہیے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں؟ یہاں تک ان کا آتا ہے نا، بس یہاں سے آگے دھل کے اللہ کا فیصلہ بائے بائے کرتا ہے۔
ये वुजू नहीं होगा, ये वुजू नहीं। बात समझ गए कि नहीं? तीसरा फर्ज क्या है? चौथाई, मतलब ये कि चौथा हिस्सा, अपने सर के 4 हिस्से बनाने, कितने बनाने? उसमें से सिर्फ चौथे हिस्से पर मसा करना है। और अगर कोई इस तरह से नहीं करता, सिर्फ इस तरह हाथ फेर देता पूरे में, तब भी मसा हो जाएगा, तब भी मसा हो जाएगा। बस चौथाई हिस्सा का मसा करते कैसे? मसलन ये मेरा हाथ है, इसको मैं इस तरह से रखूंगा। ये कितने हिस्से हो गए? 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 बीच का 5 हिस्से। इस हाथ को 5 हिस्सों में तकसीम करना है। कितने हिस्सों में? सारे बोलो, कितने हिस्सों में? जरा सारे प्रैक्टिस करो नई तरह, इस तरह उंगलियां करो सारी तरह, देखो कर सकते हो कि नहीं? इस तरह होगी। अब क्या करना है? आपने पानी लिया ना, आपके हाथ में पानी आ गया। आपने क्या किया? अपने हाथ को इस तरह से किया, उसके बाद क्या किया? अपने हाथ को ले गए, ये जो पूरा सब नहीं ले जाना है, सिर्फ ये हिस्सा ये लेके पीछे, पूरा यही हिस्सा, पूरा हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक चलेगी, वाइस यहां से यहां तक लेगी। ठीक है, फिर एक हिस्सा हमारा हो गया, इस्तेमाल हो गया। अब हमारे पास दूसरा हिस्सा बीच वाला बच गया, ये है ना, तो दूसरा बीच वाला इधर से इधर लाना है। ठीक है, या इधर से पीछे ले जाएंगे, उसके बाद बड़े में पीछे आने का खतरा हो तो इधर से इधर ले जाएंगे। 2 हिस्से हमारे इस्तेमाल हो गए, एक हिस्सा ये, एक बीच वाला। अब 3 हिस्से हमारे पास बाकी हैं, एक उंगली प्लस अंगूठे और हाथ से नीचे। अब क्या किया आपने? इस उंगली को अपने कान के अंदर, जो कान का हिस्सा अंदर है ना, ये भी बात समझ रहे हो, क्योंकि ये भी चेहरे में सर के साथ शामिल है, सर का हिस्सा है ना ये भी। तो आपने क्या किया? इस उंगली को जैसे अल्लाह ताला ने बीच में बनाया है ना खाने, इस तरह उंगली फेरते हुए पूरे बाहर ले आए। अब आपके पास अंगूठा बचा ना, तो कानों के पीछे से ऐसे कर लिया, कानों के पीछे से इस तरह कर लिया। अब आपके पास बचा था ये, तो क्या किया? अपनी गर्दन का मसा किया, तो हो गया मसा। तो ये चौथाई सर का मसा कहलाता है। अदरवाइज अगर कोई पूरे सर का भी इस तरह मसा कर देता है तो उसका मसा हो जाएगा। बात समझ गए? उसके बाद चौथा फर्ज क्या है? सफेद होना। दोनों पैर या दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये जो टखने हैं ना, ये भी भीगने चाहिए, ये खुश्क नहीं रहने चाहिए। बात समझ लेंगे? ये मैं आपको फर्ज बता रहा हूं, मगर वुजू करने की तरतीब अलग है। बात समझिए? अगर कोई इंसान सिर्फ यही फर्ज ही की तरह वुजू कर देता है, मसलन कुल्ली नहीं करता है, नाक में पानी नहीं चढ़ाता है, बात समझ रहे हो, अपनी उंगली का खिलाल नहीं करता है, मिसवाक नहीं करता है, सिर्फ यही काम करता है, चेहरा धोता है, अपने हाथों को धोता है, वहीं उसमें सर का मसा करता है, पैर धोता है, उसका वुजू हो जाएगा, उसका वुजू हो जाएगा। बात समझिए? मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है, हमें उसी तरीके से वुजू करना चाहिए। बात समझ गए? उसी तरीके से वुजू करना चाहिए, और उस तरीके से अगर हम वुजू करेंगे तो हमारा वुजू करना कामिल हो जाएगा, मुकम्मल होगा, हमारे सवाब में ज्यादती होगी, हमारा सवाब मजीद नेकियों के साथ अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा। बात समझ गए? अलबत्ता ये याद रखिएगा कि हमारे मेन जो काम करने के हैं वुजू के अंदर, वो ये 4 फर्ज हैं। बात समझ गए? अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप इंशाल्लाह इसी तरीके से वुजू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह